ہو سکے فرسٹ ایئر کی اسٹڈیز کے ساتھ. تو یوں سمجھے کہ میں آپ کی فرسٹ ایئر کی اسٹڈیز میں ہیلپ کروں گا. انگلش فزکس کیمسٹری اور بایو کے چینلز بایو کی لیسن ویڈیوز ہمارے چینل پہ آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ پہلے آج پڑھ رہے ہیں انگلش کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے پہلا چیپٹر کھولا ہوا ہے یونٹ 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ. اب یہ جو اسپیچ ہے یہ قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے کنووکیشن میں 24 مارچ 1948 میں دی گئی تھی, اور رسپانسبلٹیز آف یوتھ پہلا یونٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. اب میں ہے نا گائیڈ کے حساب سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا, اس لیے کیونکہ نا کتنے بچے ہیں بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے گائیڈ کو. تو میں نے سوچا ہے کہ میں گائیڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو پڑھاؤں, گائیڈ سے بھی, بک سے بھی, ڈفرینٹ سورسز سے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا. مسٹر چانس, اس میں قائد اعظم یہ خطاب کر رہے ہیں کہ وہ اپنی شروعات ایسے کر رہے ہیں کہ مجھے وائس چانسلر نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک کنووکیشن ایڈریس دیں. کنووکیشن ایڈریس بیسیکلی ایک فارمل ایڈریس یا فارمل اسپیچ ہوتی ہے جو کہ یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے. آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہم, مطلب میں نے ان کو صاف کہہ دیا دیٹ دیر ور سو مینی کالز آن می, کہ میں بہت بزی تھا, میں اتنا بزی تھا کہ کیا ہوا کہ دیٹ آئی کوڈ ناٹ پاسبلی پریپیئر اے فارمل کنووکیشن ایڈریس. تو میں اتنا بزی تھا کہ میں پریپیئر نہیں کر سکا ایک فارمل کنووکیشن ایڈریس. جیسے میں نے پہلے بتایا کنووکیشن ایڈریس ایک اسپیچ ہے, تو میں کوئی اسپیچ نہیں تیار کر سکا. اب اسپیچ کس پہ تیار نہیں کر سکے قائد اعظم, اور ان اکیڈمک لیول. اکیڈمی کیا ہوتی ہے؟ اکیڈمی آپ جاتے ہیں تو ٹیوشن جاتے ہیں. اکیڈمی کیا پڑھاتی ہے؟ اکیڈمک اسٹڈیز پڑھاتی ہے, یعنی اسٹڈیز پڑھاتی ہے. اکیڈمک لیول پہ وہ ایڈریس نہیں دے سکے. وہ اکیڈمک لیول جو کہ گریڈ سبجیکٹس کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ اکیڈمک لیول کے بارے میں نہیں مطلب اسپیچ دے سکے. مسٹر چانسلر, خواتین و حضرات, جب وائس چانسلر نے اس درخواست کے ساتھ مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کنووکیشن سے خطاب کروں, تو میں نے یہ اس پر واضح کر دیا کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ ایک تعلیمی لیول پر ایک رسمی کنووکیشن کو موقع پر دیا جانے والا خطاب تیار نہ کر سکوں گا. ان بڑے بڑے مضامین سے متعلق جن سے یونیورسٹی تعلیم دیتی ہے, مثلا آرٹس, تاریخ, فلسفہ. اب دیکھیں یونیورسٹی جو ڈیل کر سکے وہ ہم لوگ, قائد اعظم نے کہا وہ ابھی میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں فارغ نہیں اتنا. ظاہر سی بات ہے 1947 میں بنا تھا پاکستان, اور 1948 میں تو ان کے مطلب اتنے فارغ نہیں رہتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے بہت مصروفیات ہوتی ہیں. آرٹس کا مطلب ہوتا ہے آرٹس جیسے ہمیں پتہ ہے, ہسٹری کا مطلب تاریخ, فلاسفی مطلب فلسفہ, سائنس ہوتا ہے لا, قانون, اینڈ سو آن, اور اسی طریقے سے دوسرے مضامین. آئی ڈڈ however یعنی میں پہلے آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں. I did however promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. اب یہ اس میں قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں نے وہ ایڈریس تو فارمل نہیں دے سکتے, مطلب صحیح طریقے سے تیار نہیں کر پائے, لیکن انہوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں آپ کو پھر بھی کچھ الفاظ پیش کروں گا اسٹوڈنٹس کو اس اوکیزن یعنی اس موقع پر. اوکیزن مطلب موقع. اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ, اور اس وعدے کے پورے ہونے کے لیے میں ابھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے سب سے پہلے فرسٹ آف آل کیا بولتے ہیں, سب سے پہلے کیا, لیٹ می تھینک یو
لیٹ می تھینک دی وائس چانسلر. مجھے پہلے شکریہ ادا کرنے دیں وائس چانسلر کا. کیوں؟ کیونکہ فار دی فلیٹرنگ ٹرمز ان وچ ہی ریفر ٹو می. مطلب فلیٹرنگ ٹرمز مطلب جس طریقے سے خوش آمدی انداز میں قائد اعظم کا ذکر کیا گیا، اس لیے وہ شکر کر رہے ہیں. جیسے وائس چانسلر سمجھیں ہوسٹ ہوں گے جو اس اسپیچ کے ہوں گے. اب انہوں نے قائد اعظم کو بلانے کے لیے جیسے تعریفیں کرتے ہیں سارے کہ ہوسٹ کسی خصوصی مہمان کو بلاتے تو ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ون اینڈ اونلی یوں. تو جس طریقے سے انہوں نے تعریف کی ہوگی کیسے بھی، تو ان کا شکریہ ادا کریں. فلیٹرنگ ٹرمز مطلب اچھی طریقے سے پیش کرنا یا اچھے طریقے سے اچھا انداز میں بتانا لوگوں. اب میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. تاہم میں نے اس واقعے پر طلباء سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا اور یہ اسی وعدے کی پاسداری ہے کہ میں اب آپ سے خطاب کروں گا. سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دو خوش آمدی انداز میں میرا ذکر کرنے پر. اچھا، پھر آگے آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا. آپ ایک بار واپس سے پڑھ لیجئے گا جب میں یہ ختم کر لوں. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو ایک اور بار صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا. ہم لوگ ورڈز بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. چلیے تیسرا پیراگراف. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. Mr. Vice Chancellor, اب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی ہوں، میں نے جو بھی کیا، میں جو بھی کر سکا، میں جو بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، انہوں نے بس یعنی آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے. انکم میجر آف ڈیوٹی کیا ہوتا ہے؟ میجر آف ڈیوٹی فرض وچ از انکمبینٹ جو ہر مطلب انکمبینٹ اپون ایوری مسلمان. انکمبینٹ مطلب جو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے. انکمبینٹ اپون ایوری مسلمان کا پورا یہ فریز ہے. اس کا مطلب نکالوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی کام کیا ہے، میں نے صرف وہ کام کیا جو میرے اوپر فرض تھا اور ہر مسلمان پہ جو فرض ہے. لوگوں کی خدمت کرنا آنیسٹلی اینڈ سیلفلیسلی. آنیسٹلی مطلب دیانتداری اور سیلفلیسلی لوث انداز سے. ٹھیک ہے، مطلب اپنا نہیں سوچنا، عوام کا سوچنا، لوگوں کا سوچنا، مسلمانوں کا سوچنا. اب میں آپ کو اس میں سے ٹرانسلیشن میں سے پڑھ کے سناتا ہوں جو گائیڈ میں دی گئی ہے. کیا ہے؟ مسٹر وائس چانسلر، میں جو کچھ بھی ہوں اور میں جو کچھ بھی کرنے کے قابل رہا ہوں، میں نے یہ سب کچھ محض اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دیانتداری اور بے لوث انداز سے اپنے لوگوں کی خدمت کریں. اچھا، اب آپ یہ واپس سے پیراگراف ضرور پڑھنا کیونکہ آپ کے لیے ایک اور بار انڈرسٹینڈنگ اور پکی ہو جائے گی. In addressing you, I am not here speaking to you as a head of state, but as a friend and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you. اس میں مطلب ہے کہ جب میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، جب میں آپ کے سے تقریر کر رہا ہوں، میں ادھر آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو. میں ادھر جو کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. میں آپ کو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی کوئی لیڈر بن کے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ بٹ ایز اے فرینڈ، بلکہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ ایک دوست بن کے. اینڈ ایز ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن، اور وہ جو آپ سے آپ کو ہمیشہ پیار میں رکھا ہوا ہو. مینی آف یو ہیو ٹوڈے گاٹ یور ڈپلوماز. بہت سارے آپ میں سے جن کو ڈپلوماز ملے. ڈپلوماز ڈگریز بلکہ جو آپ سے محبت کرتا ہوں. مینی آف یو ہیو گاٹ یور ڈپلوماز مطلب آپ کو ڈپلوما مل گئے. اینڈ ڈگریز اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو، اور میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو آپ کے ڈپلوما اور ڈگری حاصل کرنے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اب میں ٹرانسلیشن پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہاں آپ سے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے مخاطب ہوں، اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے آپ کو ہمیشہ پیار میں رکھا ہوا ہو. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج اپنے ڈپلوما اور ڈگریاں حاصل کی، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں.
Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. When you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. تو جس طرح آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی میں اعزاز حاصل کیا، اعزاز کا مطلب ہے لارنس، جیسے جس طریقے سے آپ نے یونیورسٹی میں کوالیفائڈ ہو گئے، اعزاز حاصل کیے، سو آئی وش یو آل سکسیس میں ہیں، اور آپ نے آپ کو اہل بنا لیا ہے، یہ پورا ہے کوالیفائڈ مطلب اہل. اسی طرح میری تمنا ہے کہ آپ وسیع اور عظیم دنیا میں کامیابی حاصل کریں جس میں آپ داخل ہوں گے. Many of you have come so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی کیریئر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے یونیورسٹی لائف میں اعزاز حاصل کیے، آپ نے اپنے آپ کو اہل بنایا، سو میں اسی طریقے سے آپ کو دعا دیتا ہوں، یعنی آپ کو اللہ کامیابی دے، آپ کو مطلب کامیابی ہو بڑی اور جو عظیم وسیع دنیا جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں، that you will enter، جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں. Many of you have come to the end of your scholastic degree. بہت میں سے آپ میں سے بہت many of you have come to the end of your scholastic degree. انہوں نے اپنی اسکالسٹک ڈگری ختم کر لی. آپ میں سے بہت سے لوگ نے اپنی تعلیمی کیریئر، اسکالسٹک کیریئر مطلب تعلیمی کیریئر، اینڈ اسٹینڈ ایٹ دی تھریشولڈ آف لائف، اور اپنی زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign state, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. اپنے پیش رو کے برعکس، یعنی پیش رو یعنی اپنے آبا و اجداد کے برعکس، آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر ایک خود مختار آزاد زندگی میں داخل ہو جاؤ گے. کیوں آپ ایک آزاد زندگی میں داخل ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون میں، آپ اپنے ملک میں، آپ جب یونیورسٹی لیو کر رہے ہیں تو آپ کا پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ کا برٹش انڈیا آپ کا ملک نہیں ہے جس میں آپ ادھر غلامی یا بغیر کوئی طریقے کے آپ ادھر جو ہیں، اب آپ انڈیپینڈنس آ گئے. اٹ از نیسسری دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس فلی انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنس. یہ ضروری ہے، اٹ از نیسسری مطلب یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طلباء، دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، یو اینڈ یور فیلو اسٹوڈنٹس مطلب آپ اور آپ کے ساتھی طلباء فلی انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنس. پاکستان کی ولادت کے موقع پر، یہ پورا سینٹینس ہے، ویسے انہوں نے آرڈر میں نہیں لکھا. انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنس آف دی ریولیوشنری چینج دیٹ ٹک پلیس آن دی برتھ آف پاکستان. اب یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے دوسرے ساتھی طلباء پاکستان کی ولادت کے موقع پر ہونے والی انقلابی تبدیلی، ریولیوشنری چینج کا مطلب انقلابی تبدیلی کے نتائج، امپلیکیشنز مطلب رزلٹ، کہ آپ اور آپ کے ساتھی طلباء فلی انڈرسٹینڈ دی رزلٹ آف دی انقلابی تبدیلی دیٹ ٹک پلیس آن دی ولادت آف پاکستان. یعنی آپ لوگ سمجھیں گے، صحیح ہے. پھر freedom however does not mean license. نہیں سوری، میں نے تھوڑا سا لائن چھوڑ دی تھی. I'm very sorry. We have broken the shackles of slavery. We are now free people. ہم نے غلامی کی بیڑیاں توڑ دی، اب ہم آزاد لوگ ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست، ہماری اپنی ریاست. ریاست اور اسٹیٹ مطلب، ریاست کا مطلب اسٹیٹ انگلش میں. Our government is our own government. گورنمنٹ حکومت، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Response of the people
responsible to the people of the state and working for the good of the state.